دنیا میں ہر وقت 10,000 کے قریب طیارے ہوا میں موجود ہوتے ہیں، یعنی اگر ہم ایک طیارے میں ایوریج لوگوں کی تعداد 300 مان لیں تو تقریباً 3 لاکھ لوگوں کے قریب ہوا میں موجود ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس کو پورے دن پہ لے جائیں تو تقریباً 3 کروڑ کے قریب روزانہ ہوا کی سیر کر کے آتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان 3 کروڑ میں سے صرف چند سو لوگ ہی ایسے ہیں جنہیں جہاز میں خاموشی سے ہونے والی کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے جو کہ صرف جہاز کا عملہ خصوصاً ایئر ہوسٹس جانتی ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ حقائق بتانے جا رہے ہیں جو شاید آپ کی زندگی میں پہلے کبھی نہ پتہ ہوں، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ تو دوستو، دوسری چیزوں میں ترقی کے ساتھ ساتھ جہاز کے مینیو میں بھی اچھی خاصی ترقی دیکھنے کو ملی ہے۔ جہاز میں پہلے صرف 1 یا 2 چیزیں ملتی تھیں، وہیں اب بہت ساری ایئر لائنز ایسی ہیں جو کم از کم 15 ڈشوں کا مینیو تیار کرتی ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ نہیں بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جہاز کے پائلٹ اور کو پائلٹ کو دونوں کو الگ طرح کا کھانا دیا جاتا ہے، اور ان دونوں کو ایک جیسا کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے ان میں سے کسی ایک قسم کے کھانا کھانے سے طبیعت خراب ہو جائے تو دوسرا جہاز کو سنبھال سکے۔ دوستو، آپ میں سے کسی نے یہ شاید کبھی نہ سوچا ہو، لیکن اگر کبھی کسی فلائٹ کے دوران کسی شخص کی موت ہو جائے، وجہ کوئی بھی ہو، ایسی لاش کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کچھ بھی نہیں۔ جی ہاں، جہاز کا عملہ کچھ بھی نہیں کرتا، بلکہ وہ اس شخص کی لاش کو اس انداز میں سیٹ کے اوپر سیٹ کرتے ہیں کہ ساتھ والا بندہ یہی سوچے کہ سو رہا ہے۔ تو اگلی دفعہ آپ کسی فلائٹ میں جائیں تو اس بات کی تصدیق کر لیں کہ ساتھ والا بندہ واقعی سو رہا ہے نا۔ جب جہاز اڑتا ہے تو کم از کم 300 لوگوں کی زندگی ڈائریکٹ اور ان سے جڑے 3000 لوگوں کی زندگی انڈائریکٹ وے میں پائلٹ کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ اور اگر ایسے میں پائلٹ سو جائے تو کیا ہوگا؟ آپ میں سے اکثر یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا ممکن نہیں۔ تو آپ کو بتا دوں کہ ایک تحقیق کے بعد بات سامنے آئی ہے کہ 1000 سے زائد پائلٹ سے لیے گئے سرور کے مطابق 56% پائلٹ نے یہ بات مانی ہے کہ وہ فلائٹ کے دوران سو گئے یا پھر ان کی آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ کھلی تو ان کے ساتھی پائلٹ کو بھی سوتے ہوئے دیکھا، اور حیرت کی بات ان کی ساتھی ایئر ہوسٹس کو بھی معلوم ہوتا ہے۔ زیادہ تر مائیں اپنے بچوں کو خود ہی باتھ روم لے کر جانا آرام دہ محسوس کرتی ہیں، لیکن اگر پھر بھی بچہ خود چلا جائے اور دروازہ اندر سے غلطی سے لاک ہو جائے تو آپ باتھ روم کا دروازہ کیسے کھولیں گے؟ توڑ تو سکتے نہیں کیونکہ جہاز ہے۔ اس کا حل بھی موجود ہے۔ جہاز میں موجود وہ سائن جس پر لیبارٹری لکھا ہوتا ہے، یہ دراصل دروازے کو باہر سے کھولنے کا خفیہ ڈھکن ہے جو کہ ایئر ہوسٹس صرف ایمرجنسی میں استعمال کرتی ہیں۔ اس ڈھکن کو کھولیں اور اس کے اندر موجودہ بٹن کو دبائیں، دروازہ باہر سے کھل جائے گا۔ جب آپ لمبے سفر پر جا رہے ہوں جس میں آپ کو 7 یا 8 گھنٹے لمبا سفر کرنا ہو تو نیند خود بخود آ جاتی ہے، لیکن اگر فلائٹ 20 گھنٹے تک ہو تو نیند آنا لازم ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس دوران ایئر ہوسٹس یا پائلٹ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ کو بتا دوں کہ لمبی فلائٹ والے طیارے میں کچھ خفیہ خانے موجود ہوتے ہیں جہاں ایئر ہوسٹس کی سونے کی جگہ ہوتی ہے، اور جہاں پر ایئر ہوسٹس سو کر اپنی نیند پوری کرتی ہیں۔ اور اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو بتاتا چلوں کہ اس دوران پائلٹ بھی سو جاتا ہے، یعنی پلین میں صرف 1 یا 2 ایئر ہوسٹس جاگ رہی ہوتی ہیں۔ ویسے تو جہاز کی سیکیورٹی کافی سخت ہوتی ہے اور کسی شخص کو جہاز میں اسلحہ یا ہتھیار لے جانا ناممکن ہوتا ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی لے جائے کسی بھی
तरह तब भी आजकल जहाज़ को हाईजैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और तरक्की याफ्ता ममालिक ने जहाज़ के अंदर एक या दो ट्रेंड कमांडर को मुसाफिरों की शक्ल में बिठा के भेजा जाता है, ताकि अगर कोई ऐसी सूरत हाल सामने आ जाए तो फ़ौरन हवा में ही निपटा लिया जाए। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसके बारे में जहाज़ के अमले और एयर होस्टेस को नहीं बताया जाता। इस सर्विस को एयर मार्शल सर्विस का नाम दिया जाता है और इसके ऊपर एक मूवी नॉन स्टॉप के नाम से बन चुकी है। जहाज़ पर बैठकर आप सोचते होंगे कि आप स्पेशल गेस्ट हैं और यहाँ आपकी बड़े अच्छे से खिदमत की जाएगी, तो आप गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें साफ़ सुथरी नहीं मिलती। ख़ास तौर पर अगर आपने एयर होस्टेस से कंबल मांग लिया तो समझ जाएं कि ये कंबल पहले बहुत दफ़ा इस्तेमाल हो चुका है और बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल कर चुके हैं। ये कंबल महीने में एक दफ़ा या हफ्ते में एक दफ़ा धोए जाते हैं। तहकीक के दौरान एक बात सामने आई है कि फ़्लाइट के दौरान पानी में एक अच्छी मकदार में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यानी तहकीक दानों ने मालूम किया है कि जहाज़ में मौजूद पानी में बहुत ही जल्दी बीमारियां फैलाने वाले पैथोजेंस फैल जाते हैं। इसलिए जहाज़ में पानी कभी भी इस्तेमाल करें तो सील बोतल से करें और जितना इस्तेमाल कर लिया ठीक, बाकी पानी को वेस्ट कर दें। दोबारा इस्तेमाल ना करें तो अगली दफ़ा जब भी पानी मांगें तो एहतियातन देख लें कि बोतल सील है कि नहीं। सर में जाते जाते आपको बता दूं, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 98% जहाज़ों का रंग सफ़ेद क्यों होता है? इसके पीछे बहुत सी वजूहात दी जाती हैं, लेकिन इसकी अहम वजह यह है कि इसको सूरज की किरणों से बचाता है और हवाई जहाज़ को ठंडा रखने में मदद देता है, और साथ ही साथ इसे धूप में आसानी से देखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हवाई जहाज़ से मुतल्लिक़ ऐसी राज जो एयर होस्टेस हमें नहीं बताती, और इनमें अक्सर तो ऐसे जो एयर होस्टेस को भी नहीं मालूम होते। लेकिन आज मैंने आपको इस वीडियो में बहुत सारे राज़ों में पर्दा उठा दिया है। आप जब दोबारा फ़्लाइट में बैठेंगे तो इन राज़ों को जान लें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल आफ्ताब एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें।